یہ سب آج کل اسلام پر طرح طرح سے اور مختلف طریقوں سے حملے کیے جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک صاحب نے کہا کہ میں مسجد میں گیا، امام صاحب نے جمعے میں بیان کیا کہ آپ لوگ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیا کریں، جنت ملے گی۔ تو میں نے امام صاحب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی جنت میں جائیں، آپ بھی پیسے خرچ کریں۔ تو امام صاحب میرے سے ناراض ہو گئے۔ اس پر وہ کہہ رہے تھے دیکھیے آج کل کے امام کیسے ہیں، ہم لوگوں کو تو جنت میں بھیجتے ہیں اور خود جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ہمیں کیا جواب دینا چاہیے یا کیا سوچنا چاہیے، یا ان کا یہ کہنا کیا درست ہے کہ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو کہنا چاہیے کلمت حق ارید بها الباطل، کہ بعض اوقات بات لاجیکلی تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے۔ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز اور وہ فی نفسی ٹھیک ہونے کے باوجود وہ کسی پر تنقید اور ہٹ ہو رہی ہوتی ہے، کسی کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب جیسے یہی بات ہے، اب مسجد کے مولانا صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، اگر یہ بات ان پر تنقید کرنے کے لیے کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ نے تو کچھ دیا نہیں مسجد میں، آپ نے تو چندہ دینا نہیں ہے، آپ تو چندہ لیتے ہیں، دیتے تو نہیں ہیں، تو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ چندہ دیں تاکہ آپ جو ہے وہ جنت کے حقدار ہو جائیں، اور آپ ہم سے چندہ لے رہے ہیں، آپ تو نہیں دیتے مسجد میں چندہ۔ تو چندہ لینے یا دینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بات ہے صاحب حیثیت ہونے کی۔ اگر کوئی امام صاحب ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، یعنی ان کو مسجد کی تنخواہ کی حاجت نہیں ہے، یا مسجد کی انتظامیہ ان کو اتنی تنخواہ دیتی ہے کہ وہ فارغ البال ہے، اپنا خرچہ بھی پورا کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کی فیس بھی دے لیتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ پس انداز بھی ہو جاتا ہے، نفلی صدقات وہ کر سکتے ہیں، تو اب ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ چاہیں تو ان کو بلکہ چاہیے کہ وہ خود بھی ترغیباً اپنی جیب سے مسجد میں کچھ ڈالا کریں مسجد کی خدمت کے لیے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اتنی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ تو شاید میں نے یوٹوپیا والی بات کر دی، ایک خیالی دنیا، امیجنری ورلڈ جسے کہیں نا، کیا واقعی ایسا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک مسجد کے امام صاحب کو، خطیب صاحب کو انتظامیہ اتنا فارغ البال رکھتی ہے، 50%، 60%، 90%، 95% یا 40%، 30%، کتنی پرسنٹ ایسی مسجدیں ہیں جہاں کے اخراجات چندے سے پورے ہو جاتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں۔ اچھا، تو پھر وہ کئی جگہ تو 5,000 سے شروع کرتے ہیں، گاؤں کوٹھوں میں 5,000، 8,000، 10,000 یہ امام صاحب کی تنخواہ ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ حتیٰ یہ کہ ہمارے جو امام صاحبان ہیں ان میں سے ایک کثیر تعداد کو لوگوں کے گھروں پہ جا کر ٹیوشن پڑھانی پڑتی ہے، بالکل ایسا ہی، اور ان کے بچوں کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ وہ بیچارے سائیکل پر، یا اگر زیادہ اچھا ہوا تو موٹر سائیکل پر کسی طریقے سے ارینج کر لیتے ہیں، بائک یا پیدل بھی جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، اور گھر والوں کا موڈ دیکھ کر، بچوں کا موڈ دیکھ کر ان کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ان کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے نخرے سہتے ہیں، اور پھر وہ جب چھٹی کرنی ہوتی ہے تو امام صاحب کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ امام صاحب وہاں گھر پہنچتے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے، امام صاحب آج تو بچے نانی کے یہاں گئے ہوئے ہیں۔ یہیں پر
اگر بچہ یعنی او لیول اے لیول کا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ٹیوشن فیس کیا ہوتی ہے. جو او لیول اور اے لیول کا استاد آئے گا وہ گھر پہ آ کے ایک سبجیکٹ پڑھائے گا, اس کی ٹیوشن فیس کیا ہوگی. اور امام صاحب جو جا کر قرآن پاک پڑھائیں گے یا مؤذن صاحب وہ گھر پہ جا کے قرآن پاک پڑھائیں گے, ان کی فیس کیا ہوگی اور ان کی عزت کیا ہوگی. ایک دنیا کمانا سکھا رہا ہے اور ایک قرآن پاک سکھا رہا ہے. اچھا کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کہ افضل کون سا ہے, اس کو کہنا پڑے گا جی کہ بھائی قرآن پاک سب سے افضل ہے, اور یہ فزکس ہے, کیمسٹری ہے, یا میتھس ہے, انگلش ہے, بایو ہے, کمپیوٹر ہے, آئی ٹی کے کوئی کورس ہیں, یا مختلف قسم کے علوم جدیدہ یا مروجہ جو مطلب آج کل کے علوم ہیں, ان میں سے افضل کون سا ہے. قرآن پاک سے کون افضل ہے اور کون سا نیچے ہے. تو بحیثیت مسلمان سب کہیں گے کہ نہیں بھائی قرآن پاک سب سے افضل, ہاں جی سب سے افضل, ماشاء اللہ. جب قرآن پاک سب سے افضل ہے تو اس کی تعلیم دینے والا افضل ہونا چاہیے. کتنا افضل ہونا چاہیے؟ جیسا مرتبہ قرآن پاک کا ہے دیگر کتابوں پر, دیگر علوم پر, تو حق تو یہ ہے کہ اس کو پڑھانے, سمجھانے, سکھانے والے کا مرتبہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے باقی اساتذہ پر, ایسا ہی ہے نا. لیکن کیا ایسا ہے؟ ہمارے معاشرے میں حقیقت کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ اپوزٹ ہے, الٹ ہے. ارے کوئی حیثیت نہیں, فارمیلٹی. آپ یہ کہہ سکیں میں نے بچے کو قرآن سکھا دیا, ہاں ٹیوشن کے لیے مولوی صاحب رکھے ہوئے, وہ آتے ہیں, وہ جو نا پڑھاتے ہیں, اور وہ جیسا بھی پڑھاتے ہیں اور بچے جیسا بھی پڑھتے ہیں. کیا ان کو پروٹوکول دیتے ہیں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آہ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے, آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حماد کے لیے ایک استاد کا بندوبست کیا, قاری صاحب کا. اور اب وہ تو عربی جانتے تھے, بچہ بھی عربی جانتا تھا, لیکن قرآن پاک کی تعلیم دینی تھی. سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھائی, ایک دن, 2 دن, 3 دن میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات بچے کو سکھا دی. اب بچے نے گھر پہ جا کے بتایا امام صاحب کو یا ابو جان کو, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, بتایا کہ بھئی میں نے قرآن پاک سیکھ لیا, میں نے سورہ فاتحہ میں نے سیکھ لی. اور آپ نے خادم کے ہاتھ جو ہے وہ 500 درہم بھیجے, چاندی کے سکے, جبکہ یوں سمجھیں کہ اس زمانے میں 3 یا 4 درہم کی بکری آ جاتی تھی. 500 درہم بھیجے. اگر 5 درہم کی بھی بکری آئے تو 100 بکریوں کے پیسے بھیج دیے انہوں نے. آج کے لحاظ سے کتنا بنا؟ 50,000 کے آس پاس بکری 50,000 اور 100 بکریاں. تو یہ انہوں نے بھیجا. قاری صاحب جو تھے انہوں نے, وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ سکھائی ہے, ابھی میں نے پڑھایا ہی کیا ہے, اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں. امام صاحب ان کے منہ سے نکل گیا. امام اعظم نے جس شخص کو, غلام کو یا نوکر کو یہ پیسے کی تھیلی دے کے بھیجا تھا, اس نے یہی بات جا کر امام صاحب کو کوٹ کر دی کہ وہ قاری صاحب تو بہت خوش ہو رہے تھے اور کہنے لگے کہ بھائی ابھی تو میں نے پڑھایا ہی کیا ہے, ابھی تو امام صاحب نے دیکھا ہی کیا ہے, صرف سورہ فاتحہ تو میں نے پڑھائی ہے. تو اتنا بڑا انعام انہوں نے مجھے بھجوا دیا. امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
واپس جاؤ اور ان کو بولو کہ کل سے پڑھانے مت آنا. میں نے پوچھا کہ جی یہ کہہ دوں اور کیا بولوں؟ وہ پوچھیں کیوں نہیں. آپ نے کہا فرمایا کہ ان کو کہنا کہ تم قرآن تو پڑھاتے ہو لیکن تمہارے دل میں عظمت قرآن نہیں، یعنی تم 500 درہم کو سورہ فاتحہ کے مقابلے میں بڑا سمجھ رہے ہو. یہ کہو کہ میں نے تمہیں دیا ہی کیا ہے، تم نے سورہ فاتحہ میرے بچے کو سکھا دی، اور تو میں نے تمہیں دیا ہی کیا، صرف 500 روپے لی، یہ میری حیثیت تھی، میں یہی دے سکتا تھا. تو وہ تو میں نے نذرانہ پیش کیا تھا، کوئی حقیقت میں قرآن پڑھانے کی قیمت نہیں دے سکتا. یعنی یہ خلاصتاً کر کے میں جو بتا رہا اپنے الفاظ میں کہ قرآن پاک کو پڑھانے، خالی ناظرہ پڑھانے کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. نماز پڑھانے کی قیمت کون دے گا؟ نماز پڑھانا، نماز پڑھنا، نماز پڑھانا یہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے سے کئی گنا افضل ہے، کیونکہ نماز فرض ہے. قرآن پاک ناظرہ پڑھنا ایک آیت سیکھ لینا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ اور 3 آیتیں یہ واجب ہے، اور نماز پڑھنا 5 ٹائم فرض ہے. تو نماز پڑھانے والے کی کیا خدمت ہونی چاہیے؟ بہت زیادہ. اتنا ہدیہ ہونا چاہیے تھا امام صاحب کا، خطیب صاحب کا، مؤذن صاحب کا. قرآن پاک میں ہے کہ قرآن یعنی قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے مؤذنین ہوں گے، کیونکہ اللہ کا نام لیا کرے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا. تو گویا ان کی عظمت ان کے گردنوں کو اونچا کر کے، لمبا کر کے ظاہر کی جائے گی. اور ایک روایت کے مطابق مسجدیں جو ہیں وہ سفید اونٹنیوں کی شکل میں جنت میں جائیں گی، اور امام اور مؤذن جو ہے وہ ان کی مہار پکڑے ہوئے ہوں گے، یا امام صاحب سواری کر رہے ہوں گے اونٹنی پر، اور مؤذن صاحب نے مہار پکڑی ہوگی اس کی اونٹنی. یہ جنت میں جائیں گے. تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں میں، بد مذہبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اہل حق علماء کی جو اہل سنت و جماعت صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا تو پروٹوکول اتنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان ائمہ کا، ان مؤذنین کا، ان مسجد کے خادمین کا، اللہ کے یہاں تو بڑا پروٹوکول ہے، اتنا کہ جنت میں جانے والوں میں آگے آگے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور علماء تو پھر اوپر کی بات ہے، اور عارفین، صدیقین، ان کا مقام تو سابقون اولون میں، مقربین میں نام ہے ان کا. اور چندہ دینے والوں میں کا نام کہاں پر شامل ہے؟ اگر حلال کے پیسے دیے انہوں نے، مسجد میں حلال کے پیسے کما کر دیے، تو یہ کیا کسی امام کے مرتبے تک آ سکتے ہیں؟ خادم کے مرتبے تک آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے. مسجد کی خدمت کر رہا ہے بھائی، سرکاری ملازم ہے وہ تو جنت کا یوں سمجھ لیں کہ جنتی آدمی زمین پہ چل رہا ہے، جنتی آدمی، لیکن زمین پہ آپ اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ تو اللہ نے اس کو اپنے گھر کا ملازم رکھا ہوا ہے، اپنے گھر کا ملازم رکھا ہوا ہے اس کو. تو یوں اس عظمت کے ساتھ کوئی دیکھتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی ریشو بہت کم ہے. تو یہ جو تنقید کرنے والا ہے، یہ کوئی عزت سے نہیں امام صاحب کو ترغیب دلا رہا کہ بھائی ہم کو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں تو آپ کیوں چندہ نہیں دیتے، آپ بھی چندہ دیں، آپ تو چندہ لیتے ہیں ہم سے. تو بھائی آپ اتنے پیسے آپ مسجد میں دیتے ہیں جتنے کا نیٹ کا پیکیج ہوتا ہے آپ کا، جتنے کی ماسی آتی ہے آپ کے گھر پہ صفائی کرنے کی خاطر، اتنے پیسے دیتے ہیں آپ امام صاحب کو، مسجد کو.
آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ٹیوشن والا آتا ہے استاد، کیا اتنا چندہ مسجد میں دیتے ہیں آپ ہر مہینے؟ نہیں دیتے. بلکہ جو آپ کے گھر میں سے کوڑا جمع کرنے والا آتا ہے نا، شاید اتنے پیسے بھی ہر نمازی مسجد میں نہیں دیتا ہوں چندے کے لیے. تو ہم نے جتنی اہمیت اللہ کے دین کے خادموں کو دی، سمجھے کہ اتنی حیثیت اللہ کے دربار میں ہماری ہے اور ہماری دعاؤں کی ہے. کیا حیثیت ہے ہماری؟ روتے رہتے، بلکتے رہتے، مرتے رہتے، پیسے کی خاطر بھی مرتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی جو ہے نا مرتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے لیے بھی مرتے ہیں. دنیا کی خاطر خوار ہوتے ہیں، دنیا کو بڑا سمجھ لیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ آیت تو کسی کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں کے اعمال ایسے ہی ہے. جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے. یہ آیتیں تو یعنی کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ویسے تو، لیکن یہی حرکتیں ہم لوگ بھی تو کر رہے ہوتے ہیں. حرکات کے لحاظ سے تو ہماری بھی یہی ہے، جمع کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گنتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گنتے ہیں. یہی ہے. تو یہ ایسا کرنا لوگوں کو ایک وے آف تھنکنگ دینا کہ تم ایسے سوچو، امام کا گلا اور گھونٹو، امام صاحب کا گلا اور گھونٹو، ان کا چندہ اور کم کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے گھر میں کھانا کھلا دینا مسجد میں 2 بوری 3 بوری سیمنٹ دینے سے بہتر. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یتیم کو کھانا کھلا دینا آئی فون لینے سے بہتر ہے. ہاں یہ مثال نہیں دیتا. ہاں، نئی گاڑی خریدنے سے بہتر ہے. یہ مثال. ہاں، کسی یتیم کی شادی کروا دینا آپ نئی جو ہے نا پراڈو خریدنے سے بہتر ہے، لینڈ کروزر خریدنے سے بہتر ہے. پرانی سے کام چلا. کوئی نہیں بولے گا ایسے، کیونکہ یہ لبڑچے جو ہے نا لبڑچے وہ ہیں اس کے پیچھے، یعنی جو دین سے بیزار کرنے والے بے دین لوگ ہیں، وہ دین کی ستونوں کا مذاق اڑاتے ہیں. علماء کا، اللہ رسول کا نام لے کے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، تو اس لیے خادمین کا نام لیتے ہیں. جیسے علماء خادمان قرآن ہیں، خادمان حدیث ہیں، خادمان مساجد ہیں، ان کا نام لیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں گے، معاشرے میں ان کی ویلیو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے، ان پر میمز بنائیں گے. اچھا سہارا کیا لیتے ہیں؟ فلاں عالم ایسا کر رہا ہے، فلاں عالم ایسا کر رہا ہے، فلاں عالم ایسا کر رہا ہے. بھائی ایک تو یہ کہ فلاں عالم ایسا کر رہا ہے، کیا آپ اس کے محتسب ہیں؟ محتسب تو آپ نہیں، اس سے 10 گنا تو آپ کے کام ہے. چلو وہ کر رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ جواب دے گا اپنے اعمال کا. آپ کو جواب دے تو نہیں ہے نا وہ، آپ اس کا احتساب کیسے کر سکتے؟ اور اگر علماء کچھ کریں بھی اور وہ بالکل ظاہر ہو، عوام کو اول تو ان کی لاجک ان کے علم میں نہیں ہوتی، اس کی حکمت ان کو نہیں پتہ ہوتی جو علماء کر رہے ہوتے ہیں. علماء حق کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ کچھ غلط بھی کوئی شخص کر دیتا ہے، کسی عالمی برحق سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا. ان کا مالک تو رب ہے، ہم ان کے مالک تو نہیں، ہم ان سے پوچھنے کھڑے ہو جائیں. ہاں یہ بات. تو یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ بے دینوں کی طرف سے عام طور پہ پیش کیے جاتے ہیں.